بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث القتب الاربعۃ، چار کتابوں کی احادیث۔ وفی حاذل الکتب الاربعۃ اقسام من الاحادیث من الصحاح والحسان والضعاف، اور ان چار کتابوں میں احادیث کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے یعنی صحیح بھی ہیں، حسن احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں۔ یہاں پر من بیانیہ ہے۔ وَتَسْمِيَتُهَا بِالصِّحَاحِ السِّتَّةِ، اور ان کو صحاح ستہ کا نام دینا۔ وَتَسْمِيَتُهَا، ان کتابوں کو صحاح ستہ کا نام دینا بطریق التغلیب، تغلیب کے طریق سے ہے، یعنی ان میں جو اکثر طور پر احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، اس اعتبار سے ان کو صحاح کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاح البغوی، امام بغوی علیہ رحمہ کی اصطلاح کا بیان۔ وسمى صاحب المصابیح احادیث غیر شیخین بالحسان، امام بغوی نے اپنی کتاب مصابیح کے اندر جو مختلف احادیث کو ذکر کیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں کی احادیث ہیں نا، تو ان کو امام بغوی نے حسن قرار دیا ہے۔ جو شیخین کی ہیں ان کے لیے بولا ہے کہ یہ صحیح ہیں، اور شیخین کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب مصابیح نے، یعنی جو مصابیح کے مصنف ہیں امام بغوی، انہوں نے شیخین کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کو حسن قرار دیا ہے، حسن کا نام دیا ہے۔ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْوَجْهِ، اور یہ اس وجہ کے زیادہ قریب ہیں، یعنی تغلیب کے طور پر، کہ جو شیخین کے علاوہ دیگر جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں تو وہ اکثر طور پر حسن ہیں، اس وجہ سے تغلیب کے طور پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ قریب من المعنی اللغوی، لغوی معنی کے قریب ہیں۔ او ہوا اصطلاح جدید منہ، یا پھر یہ ان امام بغوی کی جانب سے، امام بغوی کی طرف سے یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو اس کے جوابات دیے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے تو یہ تغلیب کے طور پر کہا ہے، یا معنی لغوی کے طور پر کہا ہے، یا پھر ان کی طرف سے یہ جدید اصطلاح ہے۔ کتاب الدارمی، امام دارمی کی جو سنن دارمی کتاب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وقال بعضهم کتاب الدارمی احرا والیق بجعلہ سادس القطب، کہ جو امام دارمی کی کتاب ہے وہ زیادہ لائق ہے، زیادہ اولا ہے کہ اس کو 7ویں کتاب بنایا جائے، یعنی صحاح ستہ کی 6 کتابیں ہیں نا، تو جو 6ٹھی کتاب ہیں صحاح ستہ کے اندر، تو ابن ماجہ کی جگہ پر سنن دارمی کو رکھا جائے اور سنن دارمی کو صحاح ستہ میں سے شمار کیا جائے، ابن ماجہ کو نکال کر۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ لِأَنَّ رِجَالَهُ أَقَلُّ ضَعْفًا، کیونکہ جو کتاب دارمی ہیں، امام دارمی کی جو کتاب ہے اور سنن دارمی یا مسند دارمی، تو دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں، سنن دارمی بھی اور مسند دارمی بھی، کہ ان کی جو کتاب ہے اس کے جو راوی ہیں نا وہ بہت ہی کم راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ لِأَنَّ رِجَالَهُ أَقَلُّ ضَعْفًا، ضعیف ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے راوی کم ہیں۔ وَوُجُودُ الْأَحَادِيثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيهِ نَادِرٌ، اور اس کتاب میں سنن دارمی میں جو منکر احادیث ہیں یا پھر شاذ احادیث ہیں وہ نادر ہیں، یعنی قلیل ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ وَلَهُ أَسَانِيدٌ عَالِيَةٌ، اور امام دارمی کے لیے یا پھر ان کی کتاب کے لیے عالی سندیں ہیں، عالی سندیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر راوی کم ہو۔ ٹھیک ہے، وَثُلَاثِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلَاثِيَةِ الْبُخَارِيِّ، امام دارمی کی جو کتاب ہے وَثُلَاثِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلَاثِيَةِ الْبُخَارِيِّ،
اور جو سنن دارمی امام دارمی کی جو ثلاثیات ہیں وہ امام بخاری کی ثلاثیات میں سے زیادہ ہیں۔ ثلاثیات ان روایات کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر 3 راوی ہوں، حضور تک اور اس محدث کے درمیان میں 3 واسطے ہوں، تو ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے ان احادیث کو۔ تو امام دارمی کی جو ثلاثیات ہیں وہ امام بخاری کی ثلاثیات میں سے، امام دارمی کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ ثلاثیات بخاری سے ثلاثیات امام دارمی یہ زیادہ ہیں۔ وَهَذِهِ المذکورات من الکتب اور اشہر الکتب، اور یہ جو چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی تو یہ مشہور کتب میں سے یہ زیادہ ہیں۔ وغیرها من الکتب کثیرۃ شہیرۃ، اور ان کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور مشہور ہیں۔ کثیرۃ شہیرۃ، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مصادر سیوطی فی جمع الجوامع، امام سیوطی کی جو کتاب ہے جمع جوامع، تو اس کے اندر امام سیوطی کے جمع الجوامع کے اندر جو مصادر ہے ان کا بیان۔ وقد اورد سیوطی فی کتاب جمع الجوامع من کتب کثیرۃ یتجاوز 50 مشتملۃ علی الصحاح والحسان والضعاف۔ تحقیق امام سیوطی نے اپنی کتاب جمع جوامع میں کثیر کتابوں کو وارد کیا ہے، یعنی کثیر کتابوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے جو 50 سے تجاوز کر جاتی ہیں، جو کہ صحیح احادیث، حسن احادیث اور ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب یعنی جمع و جوامع کتاب کے اندر ایسی احادیث کو ذکر نہیں کیا جو موضوع ہونے کے ساتھ معروف ہوں، موسوماً بالوضع، جو وضع کے ساتھ معروف ہوں۔ اتفق المحدثون علی ترکہ و ردہ، جس کے ترک پر اور جس کے رد پر محدثین نے اتفاق کیا ہو کہ اس کو ترک کیا جائے، اس کو رد کیا جائے۔ جماعت من الائمۃ المتقین، ائمہ متقین کی جماعت کا بیان۔ وذکر صاحب مشکات، صاحب مشکات نے اپنی کتاب کی شروع میں فرمایا ہے کہ جماعت من الائمۃ المتقین، جو ائمہ متقین کی جماعت ہے وہ امام بخاری ہے، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، دارقطنی، امام بہقی و امام زرین اور امام اجمل، یہ اور ان کے علاوہ کے ذکر میں۔ وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ مُسَمًّى بِالْإِكْمَالِ بِذِكْرِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ، صاحب مقدمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے احوال پر ایک منفرد کتاب لکھی ہے۔ کتبنا احوالہم، ہم نے ان کے احوال کو ایک منفرد کتاب میں لکھا ہے، جو کہ اکمال بذکر اسماء الرجال کے ساتھ موسوم ہے، یعنی اس کا نام اکمال بذکر اسماء الرجال ہے۔ ومن اللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق کی التجا ہے۔ وہو المستعان فی المبدع والمعال، اور وہی ذات ہے کہ جس سے ابتدا اور انتہا میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ مستعان یعنی وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے۔